صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے اپنے زانو کو ملا لیا، اور اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حضرت جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا غیب کے احوال تو حضرت جبرائیل زیادہ جانتے۔ اللہ کی طرف سے پیغام لانا، نبیوں کے پاس آنا، عذابات کا لے کر آنا، اور اسی طرح دوسری ساری باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں قیامت کی نشانیاں آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے پہلے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسی اولاد کو جنے گی جو ماں کی نافرمان اور باپ کی نافرمان ہوگی۔ ماں باپ کی نافرمان اولاد جنے گی، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے باندیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جیسے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جو چرواہے ہیں، بکریاں چرانے والے اور فقیر اور جن کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں، ریگستانوں میں اور صحراؤں میں رہنے والے، ٹھیک سے مکان نہیں ہے، اللہ ان کو اتنی دولت دے گا، اللہ ان کے لیے اتنی نعمتیں کھولے گا کہ وہ باقاعدہ بلڈنگیں بنانے میں فخر کرنے لگیں گے، فراوانی حاصل ہوگی۔ فقیر پھٹیچر لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا عام ہوگا، کھلم کھلا زنا کیا جائے گا، جی راستوں پر زنا کیا جائے گا، جی چوراہوں پر زنا کیا جائے گا، اڈوں پر زنا کیا جائے گا۔ ہو رہا ہے، جا کے دیکھو یورپی ممالک میں، راستوں میں، اڈوں پر، کاروں میں، جی جہاں چاہو جس کے اوپر دل آ جائے زنا ہو رہا ہے، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا ہے۔ زنا عام ہوگا، شرابیں خوب پی جائیں گی، گھر گھر موسیقی کے آلات ہوں گے، جی کانوں کی طرف آواز باقاعدہ کنجریوں کی آوازیں ہوں گی، موسیقی ہوگی، میوزک سنایا جائے گا۔ ایسے آلات بن گئے ہیں، ایسے آلے بن گئے ہیں، باقاعدہ کانوں تک اس کو لیڈ لگا کے، اس کو ایئر فون لگا کے کنجری کا گانا سنا جاتا ہے، میوزک سنا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو فرمائی، اللہ رب العزت زنا عام ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ساری چیز۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پوچھا، یا رسول اللہ من الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی نے برجستہ جواب دیا کہ ماؤں کو جب ذلیل کیا جائے گا اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ آج گھر گھر میں ماں ذلیل ہو رہی ہے، جی گلی کوچوں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اوڑنیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دوست سے باقاعدہ ہمدردی رکھے گا، باپ سے دشمنی رکھے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ باپ بھلائی چاہتا ہے، باپ اچھے کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، خواہشات کا غلام بننے نہیں دیتا، باپ نیک باتوں کا حکم کرتا ہے، اپنی اولاد کی فیوچر کی فکر ہے، اپنی اولاد کی عزت کی فکر ہے، اور اپنی اولاد کی باقاعدہ اس کی تہذیب کی فکر ہے، اس کی تمدن کی فکر ہے، اس کی زندگی کی فکر ہے، اس کی معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی کی فکر ہے، تاکہ وہ ایک نیک شہری بن کر ابھرے۔ باپ تو یہی چاہتا ہے،
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی یہ بھی ہے کہ باپ کو ذلیل سمجھے گا، باپ کو نوکروں والا معاملہ کرے گا، باپ کے ساتھ دوستوں کو محبوب رکھے گا۔ اور دوسری نشانی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عورت کا مرد بیوی کا غلام ہوگا، مرد بیوی کی بات سنے گا اور اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، ماں کو نکمی سمجھے گا، ماں کو گالیاں دینا عزت سمجھے گا، فخر سمجھے گا۔ جن چھاتیوں سے دودھ پیا تھا اس کو لات مارے، میرے بھائی آسمان سے آفت نہیں آئے گی، زلزلوں کا آنا یقینی ہے۔ اللہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا، ایسی برسائے گا جو رحمت والی نہیں ہوگی، زحمت والی ہوگی۔ جی یہاں پر سیلاب ہے، یہاں پر زلزلہ ہے، یہاں پر آندھی چل رہی ہے، یہاں پر طوفان چل رہا ہے، یہاں پر زلزلے آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہو، گھر گھر ٹی وی ہو، گھر گھر ٹیلی ویژن ہو، گھر گھر باقاعدہ میوزک کے آلات بجتے ہوں، گٹار ہو نوجوانوں کے ہاتھوں میں، نوجوان عورتوں کی شکلیں اور صورتیں اختیار کریں، داڑھیاں کٹائیں، سنت کو ختم کریں، اپنے چہرے سے نبی علیہ السلام کی سنت کو صاف کریں اور نالی میں بہائیں اور فخر سمجھے۔ اسنو پاؤڈر لگانا، میک اپ لگانا اور لالی لگانا اور سرخی لگانا اور ماتھوں کو سجانا اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے باقاعدہ سر بازار لڑکیوں کے اوپر لڈو بن کے گھومنا، میرے بھائی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گھر گھر ماں ذلیل ہو رہی ہے، باپوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ کہ جس کو قرآن نے کہا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر سنایا ہے کہ نہ اللہ کے علاوہ یہ ماتھا کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے، اللہ دنیا والوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ دنیا والوں کے سامنے سرخوئی عطا فرماتے ہیں، اور یہ آنسو اللہ کے سامنے بہیں گے، اللہ دنیا والوں کے سامنے رونے نہیں دیں گے۔ جی اللہ کے سامنے رو لیا کریں، قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کو مان کر زندگی گزاریں کہ الہ وہی ہے، خالق وہی ہے، داتا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ اس کے سامنے جھکنا اپنی زندگی کا افتخار سمجھے، کہ فخر کی چیز سمجھے، کیونکہ اللہ نے کہا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کو عزت دو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بڑی مشکل سے جنا ہے، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، دردوں پر درد اور دکھوں پر دکھے برداشت کیے، اس کو گالی دینا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے منہ پر تماچا مارنا، میرے بھائیوں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، اللہ پاک دنیا بھی برباد کرے گا، اللہ پاک آخرت بھی برباد کرے گا۔ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ سنائے نا، بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جگہ جانا ہوا، خطابت کی، تقریر کی، ساتھیوں کے ساتھ واپس آنا بھی ہو رہا تھا، چل کے واپس آ رہے گری کوچول سے، بڑا مجمع ساتھ میں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جوان تھا، اللہ نے حالات لائے بوڑھا ہو گیا، ایک کھٹیا پر بیٹھا ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے، اس نے حضرت کو آواز دی کہ حضرت جی میری بات سن لو، تو سیدھا سارا مجمع کے ساتھ انہوں نے اس بوڑھے کے پاس تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بوڑھے کے جسم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، مکھیاں بھی بنا رہی ہیں، چہرہ زرد ہیں اور جسم دبلا ہے، لاغر ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی طرف رخ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، توجہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، کھانا کھلانے کے لیے اس کو کوئی تیار نہیں ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں گندی سڑیل بدبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو اس نے حضرت سے مخاطب ہو کر کہا
مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ سے، حضرت جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامنے کا جو مکان ہے یہ میرا تھا، یہ جائیداد میری تھی، یہ دکان میری تھی، یہ مکان میرا تھا، میں بڑا شیر نوجوان تھا، بڑی طاقت اللہ نے دی، مال بڑا دیا تھا، اپنے مال پر میں بڑا گھمنڈ کرتا تھا، غرور کرتا تھا، تکبر میں زندگی گزارتا تھا، فحش والی زندگی تھی۔ تو اللہ نے وقت لایا ساری چیز چھین لی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں مولانا کہ یہ ساری چیز، یہ بدن کی ہڈیوں کا ہو جانا اور بدبو کا پھوٹنا بدن کے اندر سے، چہرے کا زرد ہو جانا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانا اور لوگوں کا مجھے تھو تھو کر کے کرنا اور لوگوں کا مجھ پر لعنت بھیجنا اور ساری جائیداد کا لٹ جانا اور اسی طرح سارے دھن دولت کا، عزتوں کا، دولتوں کا لٹ جانا صرف ایک بنیاد پر ہے کہ میں ماں کا بڑا نافرمان ہوں۔ میں نے ماں کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی بتا تو صحیح کیا کارستانی؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے جوانی دی تھی، صحت دی تھی، دھن دولت دیا تھا، بیوی بچے سب دیے تھے، لیکن میں برے لوگوں کی صحبت میں نے اختیار کی، میں نے نافرمانوں کی صحبت اختیار کی، گندی سڑیلی زندگی گزر رہی تھی۔ جب بھی میں رات میں آتا تو ماں مجھے بڑا سمجھاتی، بڑا مجھے نصیحت کے الفاظ کہتی، میں نہ مانتا۔ ایک رات ایسی گزری کہ میں نے باقاعدہ رات میں نشے کی حالت میں آیا اور میری ماں نے لیکچر شروع کر دیا۔ مجھے تو لیکچر ایسے محسوس ہو رہا تھا لیکچر دے رہی ہے۔ بڑے غصے میں ماں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی رات اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ رہ کر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی طرح یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بڑا ماں نے غصہ دلایا تو کہتے ہیں جوانی تھی، نشہ تھا، میں نے کچھ نہیں سوچا، اپنا جوتا اپنے پیر سے جوتا نکال کے ماں کے اوپر، چہرے کے اوپر دو مارے، دو جوتے مارے، دو جوتے پڑے تھے۔ تو ماں نے اللہ سے فریاد کی کہ اے عرش والے، اے عرش و فرش والے، اے لوح و کرسی والے، میں اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، میں رہنا نہیں چاہتی دنیا میں کہ میں اپنے بچے کے جوتے سے مار کھاؤں۔ میں یہ دنیا نہیں رہنا چاہتی، دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں ایسی نافرمان اولاد کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اللہ جس نے مجھے ستایا ہے اور میں اس کے جوتے کھانے کے قابل نہیں ہوں اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے اور اس خبیث کو اور اس بدبخت کو، اس کی تو دنیا بھی برباد کر، اس کی آخرت بھی برباد کر۔ میں نے بد دعا دے دی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے سگے ماں باپ کو ستایا، جس ماں نے جنم دیا اس کو ستایا، جس ماں نے اس کو دودھ پلایا اس کو ستایا، اور جس باپ نے اس کے لیے زندگی کے اسباب مہیا کیے، جو آنے کا ذریعہ بنا، اس کو ستایا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی سزا، جزا، سزا اللہ پاک نے ایک وقت متعین کیا۔ آدمی زنا کرے گا، زنا کی سزا متعین ہے کہ آخرت میں ملے گی۔ شراب پیے گا، شراب کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اور اسی طرح چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا، فحاشی اور عریانی کرے گا اور دوسرے دھوکہ دے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، ساری سزائیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مؤخر کی ہیں۔ اللہ نے جی بولو مؤخر کی ہیں۔ لیکن ماں باپ کو ستانے والا اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مرنے سے پہلے دنیا میں اس کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا میں اس کا اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ماں کو میں نے مارا، ماں نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دی کہ اللہ میں جینا نہیں چاہتی، میں اور اس کے جوتے کھانے کے قابل نہیں ہوں، برداشت نہیں ہو رہے۔ جو منہ پر مارے ماں کے جوتے، کیا حالت ہوگی اس کی؟ آج چل رہا معاملہ میرے بھائی، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی، عورت اپنے ایسے بچے کو جنے گی جو اس پر حکومت کرے گا، سگی ماں کے اوپر حکومت کرے گا، سگی ماں کے ساتھ غلاموں اور بانیوں کا معاملہ کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے
جی گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، جی گھروں میں ہو رہا ہے، تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ۔ اور توبہ کے بارے میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہے۔ توبہ کر لے، جی ماں باپ کے قدموں کے نیچے گر جائے، پیر پکڑ لے، روئے، آنسو ماں کے قدموں پر بہائیں، کیونکہ تیری ماں تیرے ماں کے قدموں کے تلے نیچے جنت ہے۔ جی کعبے کے چکر دے رہے ہو، مساجد کے چکر دے رہے ہو، تہجد کی پابندی کر رہے ہو، گرم گرم آنسو بہا رہے ہو، اور اسی طرح نیک اعمال مجالس سب کچھ کر رہے ہو، لیکن گھر میں ماں ناراض ہے، یہ تیرے سارے چلے، یہ 4 مہینے، اور اسی طرح تیرا اللہ کے گھر کے طرف جانا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، نمازیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، دعوت والی محنت ساری اٹھا کے اللہ منہ پر مار دے گا، ماں ناراض ہے۔ جی راضی کر لو، وقت ہے اب بھی، اللہ کی طرف سے کب عذاب کا کوڑا برسے گا نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت جی جس رات میں نے ماں کو مارا، جوتا مارا، میں سو گیا نشے کی حالت میں، کہتے ہیں اچانک رات میں میرے پیر میں درد ہونا شروع ہو گیا، درد ہونا شروع ہو گیا، اتنا درد ہوا کہ صبح اٹھا سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹروں نے رائے مشورہ دیا کہ اس پیر کو تو کٹ کرنا چاہیے، اس پیر کو بدن پر رہنا نہیں دینا، تو ڈاکٹروں کے مشورے سے پیر کٹ کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں اس نے جو اپنا پیر کے اوپر دامن ڈالا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے دکھایا، تو کہتے ہیں جہاں پر کٹ لگا ہوا ہے وہاں سے پیپ بہ رہا ہے، وہاں مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، پیپ بہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ مکان، کبھی مکان میرا ہوا کرتا تھا، کبھی دکان میری ہوا کرتی تھی، مکان بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، لوگ مجھے ایسا دیکھتے ہیں جیسے کسی کتے کو دیکھتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اور اپنے شہمے گوئیاں کرتے ہیں، جی دیکھو یہ وہ نافرمان ہے، یہ وہ لعنتی ہے جس نے ماں کے اوپر، چہرے کے اوپر 2 جوتے مارے۔ زندگی ایسی گزر رہی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوں، اور کہنے لگا، خود ہی کہنے لگا، جی حضرت جی یہ تو ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، دعا کر دو، نتیجہ ہے۔ نہیں دوستو بزرگوں، ماں باپ زندہ ہے، پاؤں پکڑ لو جا کے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا جب تک کہ ماں باپ کو ذلیل نہ کیا جائے۔ گھر گھر اولادیں ماں باپ کو عزت دیتی ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتی ہیں، اور دوستوں کو عزت دیتی ہیں، سہیلیوں سے بڑے لچھے دار طریقے سے ملے گی، بڑا معانقہ کرے گی، جب ماں آئے گی ترش روئی چہرہ بگڑ جائے گا اس کا۔ توبہ کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جی گھر گھر زنا ہوگا، بھائی گھر گھر زنا ہوگا، زنا کے آلات ہوں گے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے ہو رہا ہے، نیلور شہر کی، ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، نوجوانوں یہ جوان